بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے اس کے بدلہ میں ایک نیکی ہے، اور یہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ گویا الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ تجوید الفرقان کے اس چینل پر قرآن عظیم کو درست لہجے اور تجوید کے قواعد کے ساتھ پڑھنے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ادغام کا لغوی معنی دو یا زیادہ اشیاء کا آپس میں باہم ملانا، ٹو مرج، ٹو املگمیٹ۔ علم تجوید کی اصطلاح میں ادغام دو حروف کو آپس میں ملانے کو کہتے ہیں۔ نون ساکن وہ نون ہے جس پر جزم ہوتی ہے، اور تنوین دو زبر، دو زیر یا دو پیش والے حروف ہوتے ہیں۔ حروف یرملون حروف ابجد کے 29 حروف میں سے 6 حروف کو حروف یرملون کہا گیا ہے، یا، را، میم، لام، واو اور نون، ان کا مجموعہ یرملون ہوتا ہے۔ ادغام کی 3 اقسام مثلین، متجانسین اور متقاربین کا سبق ویڈیو نمبر 7، 8 اور 9 میں گزر چکا ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے قواعد میں ادغام سے مراد نون کی آواز کا یرملون کے 6 حروف میں شامل کرنے کا عمل ہے۔ آج کا سبق اسی قاعدے اور اسی کی مثالوں پر مبنی ہے۔ ادغام کا قاعدہ: جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی آئے تو نون کی آواز کا حرف یرملون میں ادغام ہوگا۔ ادغام کے اس قاعدہ کو مزید 2 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے: ادغام تام اور ادغام ناقص۔ ادغام تام یہ مکمل ادغام کی صورت ہے۔ اس ادغام میں نون کی آواز بعد میں آنے والے حرف لام یا را میں مکمل طور پر مدغم ہو جاتی ہے، یعنی نون کی آواز باقی نہیں رہتی۔ ادغام تام کو ادغام بلا غنہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ادغام یرملون کے 6 حروف میں سے 2 حروف پر ہوتا ہے، لام اور را پر۔ اس ادغام میں پہلے حرف کی صفت باقی نہیں رہتی۔ ادغام کا زور یا شدت یا سختی دوسرے حرف پر تشدید کی وجہ سے ہوگی۔ ادغام ناقص جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اس صورت میں نامکمل ادغام ہوتا ہے، ادھورا، اور نون کی کچھ آواز باقی رہتی ہے۔ اس ادغام کو غنہ کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، اس لیے اس کا ایک اور نام ادغام مع الغنہ بھی ہے، یعنی ادغام غنہ کے ساتھ۔ یہ ادغام یرملون کے باقی 4 حروف پر ہوتا ہے، یا، نون، میم اور واو۔ ان حروف کا مجموعہ ینمو ہے، کچھ یومن بھی کہتے ہیں۔ حروف وہی 4 ہیں، یا، نون، میم اور واو۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر ان 4 حروف یا، نون، میم اور واو میں سے کوئی آئے تو نون کی آواز پر خفیف غنہ کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ غنہ کے متعلق متعدد مرتبہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ یرملون کے تمام حروف کی مثالوں کو اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ پہلے نون ساکن کی مثالیں ہوں گی اور پھر تنوین کی۔ تنوین میں زبر، زیر اور پیش میں سے کسی کی تخصیص نہیں ہے، کوئی سی بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کی مشق کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ ایک قسم کی مثالوں میں سے پہلی کی مکمل تشریح ہی ہوگی کہ اس میں کس وجہ سے اس قاعدہ کا اطلاق کیا گیا ہے۔ اس کے بعد مناسب وقفہ دے کر اگلی مثال پڑھی جائے گی۔ اس وقفے کے دوران اگلی مثال کو اسکرین سے دیکھ کر اپنے جی میں سوچ لیں۔ ویڈیو والی مثال کی آواز اس کو کنفرم کرے گی کہ آپ نے اسے صحیح پڑھا ہے کہ نہیں۔ اگر آپ کی سوچی ہوئی مثال ویڈیو والی آواز کے مطابق ہوئی تو فبہا، اور دوسری صورت میں آپ سبق دوبارہ بھی سن سکتے ہیں۔ آئیے مثالیں شروع کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ مثالوں میں وقف کے قواعد کا لحاظ نہیں کیا گیا۔ حرف یرملون لام پر مکمل ادغام ہوتا ہے جب اس سے پہلے نون ساکن ہو یا تنوین ہو۔ نون کی آواز بالکل ختم ہو جاتی ہے، لام میں ضم ہو جاتی ہے۔ من لدن کا، اس میں نون ساکن کے بعد لام ہے تو نون ساکن کی آواز لام میں مدغم ہو جائے گی اور پڑھیں گے من لدن کا۔ نون کی آواز بالکل نہیں آ رہی۔ تق اللہ اللہ الہ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ إِن لَّمْ وَمَن لَّسْتُمْ يُبَيِّن لَّنَا وَلَمْ يَكُن لَّهُ مَن لَّمْ
اب یہی حرف تنوین کے بعد آ رہا ہے. خیر اللہم، نون کی آواز بالکل نہیں آئی. فسلام لک، ویل لکل ہمزۃ لمزۃ، قولا لینا، ویل للمطففین، متاعا للمقوین، رحمتا للعالمین. اب ادغام تام کی مثال حرف را پر، یہ بھی مکمل ادغام ہوگا اور نون ساکن اور تنوین کی آواز را میں مدغم ہو جائے گی. من رحم اللہ من رب العالمین، وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِن رُّسُلِهِ وَلَٰكِن رَّحْمَةً مِّن رِّزْقِ اللَّهِ مِن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ. حرف را کی مثالیں تنوین کے ساتھ تواب الرحیمن، اس میں توابن کا جو نون کی آواز ہے وہ را میں مدغم ہو گئی، نون کی آواز ہمیں سنائی نہیں دی. تواب الرحیمن، غفور الرحیم، محمد الرسول اللہ، عیشت راضیۃ، ثمرۃ رزقا، زبد رابیا، من رب الرحیم. اب ادغام ناقص کی مثالیں شروع ہوتی ہیں. فمن یعمل، نون ساکن کے بعد یا آ گیا اور جب اس کا ادغام کیا تو نون کی کچھ آواز باقی رہی. فمن یعمل، ام من یجیب، من یأتیہ، ان یصیبکم، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ أَن يَخْدَعُوكَ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ. اسی یا کی مثالیں اب تنوین کے ساتھ ہیں. أُمَّةٌ يَهْدُونَ، يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي لآیات لقوم یتفکرون. اس میں ادغام ناقص میم کی زیر کی تنوین تھوڑا کہ یا کے ساتھ ہے اور جو نیلے رنگ میں مارک کیا گیا ہے وہ ادغام تام ہے. لآیات لقوم یتفکرون، خیرا یرہ. ادغام ناقص کی حرف نون کے ساتھ مثالیں. من نبی، نون دوسرے والا مشدد ہے تو نون مشدد اور میم مشدد ہو تو اس پر غنہ کرتے ہیں، اس کو ناک میں لے جا کر 2 حرکات کے برابر لمبا کریں گے، زبان تالو سے چمٹی ہوگی. من نبی اور 2 حرکات لمبا کریں گے. ان نفعت الذکرى لن ندخلها ابدا من نعمرہ ان نشأ ان نحن ان نأتی. تنوین کا ادغام حرف نون کے ساتھ. عاملۃ ناصبۃ، عذابا نقرا، یومئذ ناعمۃ، باخع نفسک، شیء نکر، عہدا نبذہ. حرف میم کی مثالیں نون ساکن کے ساتھ. مم مثلہ، یہ میم بھی مشدد ہے اور اس کا بھی غنہ ہوگا، ناک میں لے جا کر 2 حرکات کے برابر لمبا کریں گے. مم مثلہ، زبان کو ساکت حالت میں چھوڑ دینا ہے اور ہونٹ بند کرنے ہیں. مم محیص، مم مسد، مم مارج، مم مال اللہ، مم مشہد، مم ماء مہین. تنوین کا ادغام حرف میم میں. وحفظا من کل شیطان مارد، رزق معلوم، شک منہ، قلیل مستضعفون، برحمت منا، حمید مجید، یوم محیط.
نون ساکن کا حرف واو میں ادغام، من ورائی، واو کے لیے ہونٹ گول کرنے ہیں، من ورائی، من ولی ولا نصیر، نون کی ہلکی سی آواز رہے گی، من ورائی حجاب، من ورق الجنت، من ورثت، عن وجوہہم، من ولد۔ اس مثال میں تنوین کا ادغام واو میں کیا گیا ہے، دحورا ولہم عذاب واسب، ادغام دو جگہ ہے، دحورا ولہم عذاب واسب، شقی وسعید، زفیر وشہیق، قائم وحسید، رحیم ودود، زرعا وقالا، اماما ورحمتا۔ نون ساکن اور تنوین کے یرملون سے ادغام کے لیے دونوں کا دو الگ الگ کلمات میں ہونا ضروری ہے۔ تنوین کلمے کے آخر میں آتی ہے، درمیان میں نہیں آ سکتی، جبکہ نون آخر میں بھی آ سکتا ہے اور درمیان میں بھی آ سکتا ہے۔ اگر نون ساکن اور حرف یرملون ایک ہی کلمے میں آئیں تو نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس قاعدہ کا نام اظہار مطلق ہے۔ یہ کلمے کے اندر آئے گا، نون ساکن اور حرف یرملون۔ یہ پورے کلام مجید میں صرف 4 کلمات میں ہوتا ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں، الدنیا، صنوان، قنوان، بنیان۔ تو اس میں نون کا اظہار کریں گے۔ آخر میں ایک چھوٹا سا امتحان ہو جائے، قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نرید۔ اس میں من حق کے بعد یہ وقفے جائز ہے، یہاں پر رکنا چاہیں تو رک سکتے ہیں، اگر ہم اس کو اکٹھا پڑھنا چاہیں تو پھر کیسے پڑھیں گے، حق کن، اور آگے پوری آیت کو اکٹھا کس طرح پڑھیں گے، اس کا جواب میں کمنٹس میں دے دوں گا انشاءاللہ۔ مع السلامہ۔